جی یہ حمزہ بھائی کی ہے اسائنمنٹ، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور جی حمزہ بھائی ذرا اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں اور بتائیں، ساری چیزیں سمجھائیں جو اچھا، کچھ ہے اس میں. ٹوولوجی. ٹوولوجی یہ اس کا برانڈ نیم ہے. نیڈ آف ایوری بات یہ اس کا وہ موکپ ہے. ٹوول اس کا کی ورڈ ہے. ہائیلی ابزوربنٹ، الٹرا سافٹ، ملٹی پرپز، فٹنس، ٹریول، ورک آؤٹ، کوئک ڈرائی، لائٹ ویٹ، نیچرل کاٹن. یہ اس کے مطلب اسپیسیفکیشنز کہہ لیں آپ اس کے وہ. یہ پیرنٹ ٹائٹل ہے. ٹھیک ہے، پیرنٹ ٹائٹل میں ہم نے اس کا سائز اور ڈائمینشن میں لکھنی ہوتی ہیں. آگے ویریشن ٹائٹل میں وہی سیم اس کا وہ برانڈ نیم ٹوولوجی اور نیڈ آف ایوری بات ٹاول ہائیلی ابزوربنٹ الٹرا سافٹ ملٹی پرپز فٹنس ٹریول ورک آؤٹ کوئک ڈرائی لائٹ ویٹ نیچرل کاٹن. آگے اس کی ڈائمینشن ہے 142 سینٹی میٹر. آگے کلر ہے پنک. ٹھیک ہے، پیرنٹ ایس کے یو اس کا میں نے ٹی ای ایل بنایا. یہ ٹی ای ٹی ٹی ایل یہ بلکہ ٹی ای ایل ہے. ہاں ٹی ای ایل. ٹی ٹوولوجی سے لی ہے اور ای ایوری سے لی ہے اور ایل ٹی 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 ہاں یہ ٹوول کا ایل لی ہے میرے خیال سے. اس کے بعد اس کا میں نے یہ ون جو ہے اس کا یہ پروڈکٹ کا وہ نمبر ہے اور پی اینڈ پہ لکھا ہے یہ پیرنٹ پروڈکٹ ہے. اور آگے چائلڈ اسی طرح ہی 11 یہ اس کا ویریشن ہے. میڈیم اس کا سائز ہے، پنک کلر ہے. اور نیچے چائلڈ 2 کا میڈیم ہے اور وائٹ کلر. اور ڈسکرپشن ایس ٹی ایم نے کنورٹ کی ہے میں نے کاپی کر کے. اوکے جی ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا ماشاء اللہ سے. اور اس میں جو ہے آپ نے جو میں نے ٹیمپلیٹ آپ کو سینڈ کیا تھا نا. ہاں جی. چلو اگر ابھی آپ کو ٹائم نہیں تھا یا آپ موبائل پر تھے تو آپ نے کر لیا، لیکن جب لیپ ٹاپ میں آپ نے کرنا ہے یا پی سی میں کرنا ہے تو آپ کے پاس وہ پاور اس میں ایکسل میں شیٹ اوپن ہوگی. اچھا، میں نے وہ شیٹ دیکھی ہے ابھی، لیکن وہ شیٹ میں مجھے یہ نہیں پتا لگا کہ ٹائٹل کدھر لکھنا ہے، کیونکہ ادھر پروڈکٹ کچھ لکھا ہوتا ہے میرے نیم خیال سے پروڈکٹ. پروڈکٹ نیم جو ہوتا ہے وہ پروڈکٹ ٹائٹل ہی ہوتا ہے. مطلب جیسے میں نے سمجھایا تھا کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ہم نام رکھتے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں. تو اس طرح جو ہمارے پاس پروڈکٹ آتی ہے تو اس کا جو نام رکھا جاتا ہے، جو ٹائٹل بنایا جاتا ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کے اور کرائٹیریا کے مطابق. اچھا، اس جی میں اور بھی ایسے کافی ایٹریبیوٹس ہے، جی وہ اینڈ صرف پر ہیں پروڈکٹ ہے نا؟ آگے. اور بھی کافی زیادہ تھے. کافی چیزیں آگے. تو مطلب ہم نے اس میں سے جو چیزیں پڑھنی ہیں اور جو میجر ہیں وہ دیکھیں گے، اور باقی چیزیں اینڈ پر دیکھ لیں گے. پرائس ہے، ٹھیک ہے، اس کا آئی ڈی ٹائپ ہے، اور آئی ڈی کون سی لگی ہوئی ہے، مطلب یو پی سی، اور اس کی ٹائپ کون سی ہے، جی ٹی آئی اینس کی، وہ ساری چیزیں سارے کالمس پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. وہ کوئی نہیں ہے، وہ 10-15 منٹ کی بات ہے سمجھنے سمجھانے کی. لیکن مین چیزیں یہ ٹائٹل ہے آپ کا، ایس کے یو ہے، اور اس کے بعد ڈراپ باکس سے لنک کریشن ہے جو امیجز کا، وہ کیسے کرنا ہے، کیسے لگانا ہے. اور اس کے بعد ایچ ٹی ایم ایل ڈسکرپشن جو ہے اس کو دیکھنا ٹھیک. ہوتا ہے. اچھا یہ یہاں تک ہو گیا جی. لیکن ضرور دیکھا کریں، جب آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ کے مائنڈ میں کویشچن نہیں آئے گا. جب تک کویشچن نہیں آئے گا تو کوئی سمجھ نہیں آنے والی. یہ چیز ٹھیک ہو گئی جناب. آپ نے پھر اس کو ویکینڈ پہ دیکھنا ہے، ڈراپ باکس کو اور امیج لنکس کو. ٹھیک. جی باقی کسی اور نے اگر کوئی سینڈ کیا ہے تو بتائیں مجھے. ہاں جی یہ ہے رخسار الاقصی. جی ذرا اس کی ریڈنگ فرمائیں. ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ میں نے بنایا لیکن نا ادھر مجھے ایڈ کرنا نہیں تھا آ رہا ٹیمپلیٹ میں، تو میں ایسے ہی اچھا ریڈ کر لوں پھر. کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ٹھیک ہے، آپ ادھر ریڈنگ کریں، ادھر سے ہی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گڈ ہو گیا. مطلب جتنی سمجھ آئے آپ وہ ضرور کریں. جہاں نہ آئے تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر 10% سمجھ نہیں آ رہی تو آپ باقی والا جو 90% سمجھ آ رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. یہ کام کبھی نہیں کرنا. اور باقی جو ہے آپ اس کی ریڈنگ کریں.
سر اس میں برانڈ نے میں نے رک فیبرکس لکھا ہے اور موقع پہ اس کا سافٹ ایز سلک، مین کی ورڈ اس کا باتھ ٹاول لکھا ہے، اور ساتھ میں جو ہے دوسرے کی ورڈز جو ہیں الٹرا ایبزاربنٹ، لائٹ ویٹ، سافٹ ٹچ، کوئک ڈرائنگ، اسموتھ فیبرک، اور اس کا جو مٹیریل ہے وہ ہے 100% کاٹن، اور ڈائمینشن اس کی 38x70 انچز، اور کلر اس کا پنک اور وائٹ، اور ساتھ سر ایس کے یو لکھا ہے پیرنٹ میں سر، آر میں نے ادھر سے لیا ہے برانڈ نیم سے، اور بی ٹی جو ہے باتھ ٹاول سے، 001 پی پیرنٹ والا ہو گیا، اور آر بی ٹی 001 میڈیم پنک اور میڈیم وائٹ میں، اور ساتھ میں نے ڈراپ باکس کے جو لنکس ہیں وہ ایڈ کیے تھے، لیکن وہ سویچ والی جو امیجز ہے نا اس کا مجھے پتہ نہیں تھا چل رہا کہ اس کے لنک جو ہیں ایک ہی اس کا باکس بنا ہوا تھا اس میں رکھنی تھی یا کیا کرنا تھا، کوئی سمجھ نہیں تھی آئی۔ جی سویچ امیج میں نے کل بھی بار بار بتایا تھا، اور میں ایک چیز کو 3-4 مرتبہ کھچڑی بنا کر بتا کر بار بار بتا کر پھر اس کے بعد کیا کرتا ہوں، پھر ایک فائنل مطلب کنکلوژن کے طور پہ بتاتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں رٹ جائیں، زبانی یاد ہو جائیں۔ تو جو آپ کی سویچ امیج ہوتا ہے اس میں دراصل وہ آپ کو ورائٹی بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ ویریشنز، اس کے یہ کلرز، یہ سائز پڑے ہیں، تو آپ ایسا کرتے ہوتے ہیں کہ سویچ امیج میں جو مین امیج ہوتا ہے اسی رو کا فرض کریں آپ کے پاس پنک ٹاول کی آپ رو میں چل رہے ہیں، تو آگے جا کر جو آپ نے سویچ امیج میں پنک ٹاول کی رو نمبر فرض کریں 3 ہے، تو 3 رو میں آگے چل کے آپ نے پنک ٹاول کا مین امیج کا لنک کاپی کر کے وہ ڈال دینا ہے سویچ امیج میں، مین کے سویچ امیج جس بھی ویریشن کا ہوگا تو اس ویریشن کے سویچ امیج والے سیل میں یا باکس میں آپ نے اسی ویریشن کے مین امیج کا لنک ڈالنا ہے، سویچ از اکول ٹو مین امیج۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہوا یہ بات؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور جو سر مطلب یہ پنک ہے، پنک کے چلو ہم نے سارے جو ہیں لنکس ایڈ کر لیے ہیں، تو پھر وائٹ کے بھی اس کے ساتھ ہی مطلب 3 4 5 ایسے کر کے ادھر جو باکس بنے ہیں جی اس میں رکھ وائٹ دیں گے۔ ہر رو اپنی ہوگی، پنک کی رو اپنی ہوگی، وائٹ کی رو اپنی ہوگی، اس میں سارے وائٹ چلیں گے، چاہے جو امیجز لگا رہی ہیں وہ بھی وائٹ چلیں گی، آپ کہیں ٹائٹل بنا رہی ہیں وائٹ ورڈ یوز ہوگا، ایس کے یو میں وائٹ کا ورڈ یوز ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتے ہیں اس میں یہ جو ریکارڈنگ ہے نا آواز اور یہ ریکارڈنگ کی اسکرین آگے پیچھے آتی ہے ساری؟ اچھا، ہر لیکچر کی یا کسی کسی کی؟ ہر لیکچر میں ہوتا ہے یہ۔ چلو اس کو دیکھتے ہیں ذرا، بس یہ بتانا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ نہیں کتنا فرق آ رہا ہوتا ہے، کہیں کہیں کبھی کبھی تو وہ نیٹ کا ایشو ہوتا ہے تو آ جاتا ہے۔ نہیں اچھا بلا فرق آ جاتا ہے، مطلب وہ اسکرین ہی اور آتی ہے، بات اور چل رہی ہوتی ہے، اسکرین اور چل رہی ہوتی ہے، تو وہ سمجھ نہیں آتی پھر اگر بندے نے ریپیٹ میں دیکھنا بھی ہوتا۔ اچھا چلو اس کو دیکھتے ہیں ذرا، مجھے نا وہ اب کہیں مسئلہ ہے جس کو بھی تو مجھے بتائیے گا اس کا، اور ڈیوریشن بھی بتائیے گا کہ فلاں لیکچر میں اتنے منٹ پہ اتنے پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے، ذرا اس کو چیک کریں تو وہ ایزی ہو جائے گا۔ چلیں میں بتاؤں گا۔ یہ جو کل والا کیا نا آپ نے اوپر اپلوڈ، تو اس میں تو زیادہ مسئلہ تھا اس طرح۔ میں نے سارے دیکھے ہیں، مجھے سب میں ہی نظر آیا ہے، سب میں یہ مسئلہ ہے، مطلب وہ تقریباً 5-7 منٹ کا فرق آ رہا ہوتا ہے بات کا۔ او 5-7 منٹ؟ کئی جگہ ہاں یہ جی، تو کئی بہت جگہ زیادہ پہ ہے۔ بہت لیٹ بہت زیادہ آ جاتا ہے فرق، کئی جگہ پہ ساتھ بھی میچ ہو جاتا ہے لیکن وہ پھر کافی اندر فرق آتا ہے۔ اچھا 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 اچھا، چلو اس کو دیکھتے ہیں، کرتے ہیں ایکچولی سسٹم کا بھی کوئی ایشو ہوگا، اس کو بھی دکھا لیں گے، سلو ہوئے پڑے ہیں نا پھر وہ اندرونی کو سسٹم ہے، سامنے تو صحیح چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کوئی اور مسئلہ؟ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو اس میں جو ابھی تک پڑھا ہے؟ بس یہی مسئلہ تھا اوپر، بس ایڈ کرنا نہیں آ رہا، باقی سمجھ آ گئے تھے۔
آپ ابھی لیپ ٹاپ پر ہیں؟ نہیں سر. اچھا ایسا کیا کریں، جس کا جہاں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کوشش کیا کریں پھر لیپ ٹاپ پر ہی آیا کریں، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ. کیونکہ جب آپ لیپ ٹاپ پر آئیں گے تو اس میں ایک تو آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں، اور آپ اسکرین شیئر کریں گی اور ہم بتائیں گے آپ کو، تو پھر بہت آسانی ہو جائے گی. جی صحیح ہے. اچھا یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی، اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں کہ یہ مارکیٹ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ مارکیٹ جو ہے آپ نے جیسے یہ amazon.co.uk یہ ہمارے پاس یو کے مارکیٹ اوپن ہے، تو ہم نے یہاں ڈیلیور ٹو میں جو ہے جو لوکیشن دینی ہے وہ اسی کنٹری کے کسی سٹی کا زپ کوڈ دینا ہے. جیسا کہ یہاں پر ہے E116AN، ٹھیک ہے، یہ جو زپ کوڈ ہے یہ لنڈن کی ایریے کا زپ کوڈ ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے AN یہ دیکھیں یہ E16AN یہ لنڈن کے ایک ایریے کا ہے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں اوپر مارکیٹ آپ کی یو کے اوپن ہے، نیچے آپ کا پاکستان کی لوکیشن ہے، تو وہ آپ کے جو ریزلٹس آئیں گے ان کی ریٹس میں اور چیزوں میں ڈفر آئے گا، فرق آئے گا، اور اس میں آپ جتنی بھی ریسرچ کریں گے، فرض کریں آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کرتے ہیں تو وہ سارے آپ کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے وہ غلط ہوں گے اور ان کا فائدہ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو، وہ الٹا آپ کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے. کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ کے پاس اگر فرض کریں اوپر جیسے یو کے یا یو ایس اے مارکیٹ ہے، نیچے اس کے کسی سٹی کا کوڈ نہیں ڈلا ہوا زپ کوڈ، اور زپ کوڈ یہاں آپ کا ہے پاکستان کا، تو جب آپ ریسرچ کریں گے تو وہ ریٹس ویری کریں گے. آپ کے ایگزیکٹ ریٹ جو مارکیٹ میں ہوں گے یو کے وہ یہاں نہیں چل رہے ہوں گے، اور جو فیکٹس اینڈ فگرز اس بیس پر جتنے بھی آپ اکٹھے کریں گے، جتنی آپ کی کلیکشن ہوگی، ریسرچ ہوگی، وہ غلط ہوگی. اگر آپ کی ریسرچ اور فیکٹس اینڈ فگرز غلط ہوئے اور غلط انالیسز ہوئے آپ کے، اور ان غلط انالیسز کی وجہ سے آپ کے فیصلے بھی غلط ہو جائیں گے. فرض کریں ایک یو کے مارکیٹ میں آپ ایک پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں، وہ پروڈکٹ یو کے مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ 10 روپیز آپ کو پروفٹ 10% پروفٹ دے رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں جناب، ریئل میں، ٹھیک ہے، 10% پروفٹ ریشو ہے اس کی پروڈکٹ کی، بٹ آپ کی اس لوکیشن کی غلطی کی وجہ سے وہ پروڈکٹ آپ کو جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے اکٹھے کیے، وہ پروڈکٹ آپ کو آپ کے غلط فیکٹس اینڈ فگرز اور انالیسز بتا رہے ہیں کہ یہ 30% پروفٹ دے رہی ہے آپ کو. تو آپ اس 30% کو مائنڈ میں رکھ کے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں یا انویسٹر سے کروا دیتے ہیں. تو دین کیا ہوگا؟ دین کچھ یہ ہوگا کہ وہ پروڈکٹ تو آگے جا کے 10% دے گی آپ کو، اور 10 سے بھی 10 کا انالیسز تھا تو 10 سے نیچے دے گی، کیونکہ آپ نے ڈیفینیٹلی جب نئی لانچ کرتے ہیں تو نیو لانچنگ میں آپ کو ریٹ ڈاؤن رکھنا پڑتا ہے. جیسا کہ کوئی گلی محلے میں یا کہیں بھی کوئی دودھ دہی کی دکان اوپن ہوتی ہے یا کوئی بھی کسی ٹائپ کی کوئی شاپ اوپن ہوتی ہے، تو وہ اپنے ریٹس اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اپنا کسٹمر بنانے اور بڑھانے کے لیے اپنے ریٹس کو ڈاؤن رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مارکیٹنگ کرتے ہیں اس چیز کی. تو اسی طرح آپ کو ریٹس جب ڈاؤن رکھیں گے تو پہلے وہ آپ کو 10% اگر انالیسس بتا رہا ہے تو وہ آپ کو 8% دے گا، کیونکہ ریٹس ڈاؤن بھی کرنے ہیں آپ نے مارکیٹ سے. تو جب لوکیشن غلط ہوئی تو سب کچھ غلط ہوا، اور وہ آپ کی جیب پہ بھاری پڑے گی اور اس میں آپ کو
لاس اٹھانا پڑے گا، اور آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، توقعات ہوں گی، ان کے خلاف کام چلا جائے گا. اور اگر آپ نے خود کیا ہے تو آپ کو ذاتی بہت زیادہ ٹینشن جو ہے ملے گی مفت میں. اور اگر آپ کسی انویسٹر کو اس پر لگائے بیٹھے ہیں تو پھر انویسٹر کا اچھا خاصا آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے، اور اس میں آپ کو ٹینشن بھی ہوگی لیکن تھوڑی ہوگی. جب آپ کی اپنی انویسٹ ہوگی تو دین آپ کو بہت زیادہ ٹینشن ہوگی. یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی. اور اس کے بعد جناب ہمارے پاس کچھ چیزیں آتی ہیں اس میں کہ جب ہم نے پروڈکٹس وہ کرنی ہوتی ہیں، چیک کرنی ہوتی ہیں، نئی پروڈکٹ ہم ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہاں نیو ریلیزز کا ایک ٹیب ہے، اس پر کلک کرتے ہیں تو اوور آل جتنی بھی نیو ریلیزز ہیں وہ شو ہو جائیں گی. جی یہ دیکھیں تو یہ چیزیں جناب شو ہو گئی ہیں نیو ریلیزز کی. اور اس کے بعد ہم اگر کہتے ہیں اس کو کہ ہینڈ میڈ پروڈکٹ، یہ ادھر جو ہے اس کے ڈپارٹمنٹس آ رہے ہیں یا کیٹیگریز آ رہی ہیں. اینی ڈپارٹمنٹ مطلب آپ جس پر بھی کلک کریں گے تو وہ اس سے ریلیٹڈ نیو ریلیزز آ جائیں گی. جیسا کہ چلو ہم جیولری کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. جی یہ وہ کہتا ہے کہ ہاٹ نیو ریلیزز ان جیولری. تو یہ جناب جیولری کی نیو ریلیزز ہیں. اور پھر ہم نے اس میں آگے جیولری کی بھی ٹائپس لکھی ہوئی ہیں، گرلز، مین، ویمن، مطلب کس جیولری میں آپ نے جانا ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے آپ نیو ریلیزز میں گئے اور اس کے بعد آپ نے ایک کوئی بھی یہ ڈپارٹمنٹ یا کیٹیگری ہے اس کو سرچ کرنا ہے. جیسا کہ ہم چلو کمپیوٹر اینڈ ایسیسریز کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ نیو ریلیزز ہیں، ٹھیک ہے. ان میں سے ہم نے چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں لگے کہ واقعی یہ نئی چیز ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کا ہم کی ورڈ پکڑتے ہیں، اس کو ریسرچ کرتے ہیں آگے. تو یہ اس طرح کچھ نیو ریلیزز سے آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے جا کر کے آپ چیزوں کو، اگر ہم ہینڈ میڈ کی بات کریں یا ہوم اینڈ کچن کی بات کریں تو اس میں جناب ہم جا کر کے دیکھتے ہیں. ہینڈ میڈ ہم نے کلک کر دیا. جی یہ چیزیں ہینڈ میڈ آ گئیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، نیو ریلیزز میں. اور اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس مین ہم کیٹیگری لے کے چلتے ہیں وہ ہوم اینڈ کچن لے کے چلتے ہیں. کیونکہ ہوم اینڈ کچن ایک ریگولر کیٹیگری ہے اور اس کی جو آئٹمز ہوتی ہیں وہ ڈسپوز آف ہو جاتی ہیں. مطلب آپ کی کہ ہوم اینڈ کچن میں جو آئٹمز یوز ہوتی ہیں، ابھی یہاں کافی مکس آئٹم بھی آ رہی ہیں، تو وہ جلد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. جیسے ویجیٹیبل کٹرز ہیں، ان کے کٹرز خراب ہو گئے تو 2-3 ماہ بعد پھر بائر اس کو پرچیز کرتا ہے. تو اس سے چیزیں، اور ان کا ریٹرنز اتنا نہیں ہوتا. ریٹرن ان چیزوں کا زیادہ آتا ہے جو ہماری ذاتی استعمال میں ہوتی ہیں، جیسا کہ شوز ہیں، کپڑے وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ کے جتنے بھی ہیں شرٹس ہیں، پینٹس ہیں، اس ٹائپ کی جتنی بھی آئٹمز ہوتی ہیں ان کی ریٹرن زیادہ آتی ہے اور ان کی ویریشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں. مطلب ورائٹی زیادہ ہوتی ہے، کلرز کی ورائٹی، سائزز کی ورائٹی، اس ٹائپ کا. تو ایسی چیزیں، ایسی پروڈکٹس جن کی ورائٹی زیادہ ہوتی ہے، جن کی ویریشن زیادہ ہوتی ہیں، ان سے بچا جاتا ہے. ان سے بچا کیوں جاتا ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس 5 سائزز ہیں، آپ بچوں کے فراکس یا کپڑوں کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، ڈریسز کی، تو آپ اس میں دیکھیں گے آپ کے پاس اگر 5 سائزز ہیں تو ان میں ڈیزائنز ہیں مختلف قسم کے، 5-7 ڈیزائن ہیں، تو وہ 35 آپ کر لیں کہ ویریشنز بن جائیں گی آپ کی، ٹھیک ہے. پھر اس پر آپ نے یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی 35 بنی ہیں
تو آپ نے اس کو پھر یہ نہیں ہے کہ ایک ہی منگوانا ہے آپ نے پیس، اس پر آپ نے ہر ویرائٹی، ہر سائز، ہر ویریشن کے ایک سٹاک منگوانا ہے مکمل، تو وہ کئی 100 جو ہے پروڈکٹس کا سٹاک آپ کو چاہیے ہے. مطلب اس میں پھر انویسٹمنٹ کتنی چاہیے، بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے، اور پھر ان کا ریٹرن زیادہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں فائدہ مند نہیں ہوتی. اور منیمم دیکھتے ہیں، جو پرانا کرائٹیریا تھا اس میں بتایا جاتا تھا کہ جو منیمم آپ وہ پروڈکٹ لیں، اپنا میکسیمم سوری، کہ جس کی 4 ویریشنز ہوں، 4 ویریشن سے اوپر والی پروڈکٹ میں ہاتھ نہ ماریں، انٹری مت ماریں. جتنی ویریشن زیادہ اتنا انویسٹمنٹ زیادہ، اس پر ریٹرن زیادہ آتی ہے. اور جیسا کہ یہ ہوم اینڈ کچن سے ریلیٹڈ جتنی بھی آئٹم ہیں، کٹلری ہو گئی یا باقی بھی جتنے یونیک قسم کی آپ چیزیں نکالیں گے ہوم اینڈ کچن سے ریلیٹڈ، تو اس میں اتنی زیادہ ویریشنز نہیں ہوتی، اور وہ پروڈکٹ آپ کو اچھا مارجن دے سکتی ہے. یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا. ایک موٹا سا جملہ ہے میں کہنے جا رہا ہوں. وہ پروڈکٹ آپ کو اچھا مارجن دے گی، یا اس پروڈکٹ کی مارکیٹ میں پاؤں رکھنے کی جگہ ہوگی، یا آپ اس میں پاؤں رکھ کر کامیاب ہو پائیں گے، پھسلیں گے نہیں. جو پروڈکٹ آپ کو نہیں لگے گی، آپ نے پہلی بار دیکھی، آپ نے اس کو پہلے نہیں دیکھا ہوا، اور وہ ایک نئی چیز ہے مارکیٹ میں، تو وہ چیز جناب نئی ہوگی. بہت مطلب کم لوگ بیٹھے ہوں گے اس میں سیلر، تو اس پر آپ جا کر کے ایزیلی اس مارکیٹ میں انٹر بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے قدم بھی جما سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے ویجیٹیبل کٹر کی، تو اس کو جناب ہم کرتے ہیں اپلائی اس کی ورڈ پر، اور دیکھیں یہ ویجیٹیبل کٹر کے جناب ہمارے پاس ریزلٹس آ گئے. اور یہ جو چیز ہے یہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں. یہ لائن ہمیں بتا رہی ہے کہ 1 سے 48 تک اس پیج پر جو ریزلٹس ہیں یا جو سیلر ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، یا جو پروڈکٹس یا جو لسٹنگز ہیں وہ نظر آ رہی ہیں 48 تک. اوور 3000 result for vegetable cutter. تو جناب 3000 سیلر بیٹھے ہیں ویجیٹیبل کٹر کے، یا 3000 دکانیں لگی ہوئی ہیں اس کی. سمجھ آ گئی اس کی ورڈ پر؟ مائک ان میوٹ کر کے بتائیں یہاں تک جتنا بولا گیا، سمجھایا گیا، سمجھ میں آیا کہ گیا؟ آ گئی. ہاں جی. تو یہ چیز یہاں تک ہو گئی. اور اس کے بعد جناب آپ دیکھتے ہیں پھر اس میں نیچے آ کر کے کہ جیسا کہ وہ نیچے اوپر بتا رہا تھا کہ 48 ریزلٹس ہیں یہ جتنے ہیں، اس کے پیجز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. 7 پیجز سامنے شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے بھی ہوں گے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس فرسٹ پیج پر شو ہوتی ہیں ان میں کافی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ اسپانسرڈ ہوتی ہیں. اسپانسرڈ پروڈکٹس سے مراد وہ پروڈکٹس ہوتی ہیں، وہ لسٹنگز ہوتی ہیں جو کہ جن کے سیلر امیزون کو پے کرتے ہیں. امیزون کو پے کرتے ہیں اور امیزون ان کی لسٹنگ کو اٹھا کر کے یہاں شو کرواتا ہے مین پر، فرسٹ پیج پر. اور جو بندہ، جو سیلر، ٹھیک ہے، جتنا زیادہ پے کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو اوپر دکھایا جاتا ہے. جیسا کہ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس اب ویجیٹیبل کٹر یا چاپر لگے ہوئے ہیں. اچھا، اس میں یہ دیکھیں اسپانسرڈ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے سب کو؟ یہ جہاں کرسر گھما رہا ہوں میں،
ہاں جی ہاں جی، یہ اسپانسرڈ ہے، یہ اسپانسرڈ پروڈکٹ ہے، یہ بھی اسپانسرڈ ہے اور یہ بھی اسپانسرڈ ہے، اور اس نے وہاں جا کر کے لگائی ہوئی ہوتی ہے بڈ، مطلب اپنی بولی لگائی ہوتی ہے، اپنا ایک ریٹ لگایا ہوتا ہے کس چیز کا، کہ وہ مجھے جب اسپانسر کرے گا امیزون، تو اس نے یہ لگایا ہوتا ہے کہ میرا اس کو دراصل کہتے ہیں پی پی سی، پے پر کلک، مطلب جب مجھے ایک کلک پڑے گا، مطلب جو بندہ ایک آ کر، جیسے اب ہم اس پر کلک کریں گے اگر، تو اس کی یہ ایک اسپانسرڈ پروڈکٹ ہے، تو اس پر اس نے فرض کریں بڈ لگائی ہے $1 کی، کہ مجھے $1 میں پے کروں گا جب میری لسٹنگ پر کوئی کلک کرے گا۔ اس کی لسٹنگ پر کلک کیسے کرے گا آپ دیکھیں، اس کی لسٹنگ بہت پیچھے تھی، مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ 10ویں پیج پر تھا جب اس نے لسٹنگ کی، یہ 10ویں پیج پر تھا، لیکن اس نے پی پی سی چلائی، امیزون کے ساتھ پے پر کلک کی بات کی اور $1 پے کرنے کی بات کی، کہ 1 کلک پر جو مجھے ایک کلک پڑے گا تو اس پر میں $1 پے کروں گا۔ ہم نے یہاں ویجیٹیبل کٹر کی ورڈ ڈالا، سرچ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہی ہم نے اسکرول ڈاؤن کیا، تو یہ پہلے پڑی تھی جس کی اس کا جو آرگینک سٹیٹس تھا، آرگینک جو اس کی پوزیشن تھی وہ 10واں پیج تھا، لیکن اس نے پی پی سی چلائی، چارجز پے کیے کہ ایک کلک پر $1 پے کروں گا، باقی جو بندے نیچے شو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ جو نیچے شو ہو رہا ہے، اس میں دیکھتے ہیں کون کون سے اسپانسرڈ ہیں۔ اچھا، جو جتنا زیادہ پے کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اوپر آتا ہے، فرض کریں اس نے $1 کیا، اب دیکھیں، اب جیسے ہم نے اس لسٹنگ کو جناب یہ اوپن کیا، ٹھیک ہے، اس کا ڈیٹیل پیج جو ہی ہم نے اوپن کیا تو کیا ہوا، اس کو اب یہ ایک کلک پڑ گیا ہے، فرض کریں اس نے ایک کلک پر اس نے رکھا ہوا ہے چارج، بڈنگ رکھی ہوئی ہے، بولی لگائی ہوئی ہے کہ میں ایک وہ کروں گا، $1 پے کروں گا، اس کو $1 اب پڑ چکا ہے کیونکہ یہ اسپانسر پروڈکٹ تھی، اور آپ کو سمجھانے کی خاطر اس کو $1 لگا دیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو $1 اس صورت میں پڑا ہوگا اگر اس نے اپنا ڈیلی بجٹ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ نے بڈ کا ریٹ رکھا ہوتا ہے، بڈنگ ریٹ، مطلب میں اتنا دوں گا، $1 پے کروں گا، اور دوسری بات اس نے رکھی ہوگی، فرض کریں اگر اس نے رکھی ہوئی ہے کہ میں 20 جو ڈالر ہے میرا، وہ ڈیلی بجٹ $20 ہے، ایک باکس ہوتا ہے ڈیلی بجٹ کا، اگر اس نے ڈیلی بجٹ میں وہاں $20 لکھا ہوا ہے، اور اگر ہمارا کلک جو تھا، جو ہم نے اس کی لسٹنگ آج اوپن کی ہے، وہ اگر ہمارا نمبر 21 تھا، تو دین اس کو $1 نہیں پڑا ہوگا، کیونکہ ہمارا نمبر، ہم نے 21ویں نمبر پر اس کی لسٹنگ کو اوپن کیا، اور ہم سے پہلے جو 20 بندے جنہوں نے اوپن کیا اس پروڈکٹ کا، اس سیلر کا ڈیٹیل پیج، تو ان کے کلک کرنے پر، ان 20 بندوں کے کلک کرنے پر اس کو وہ کلک پڑ گیا، لیکن اگر ہمارا نمبر ہے 21واں اس کو کلک کرنے کا، اس کے ڈیٹیل پیج پر جانے کا، اور اس کا ڈیلی بجٹ ہے $30، تو دین کیا ہوگا، تو دین بھی جناب اس کو $20 پہلے پڑ چکے، 21واں نمبر ہمارا تھا، ہم نے اس کو کلک کر دیا، 21واں کلک اس کو پڑ گیا، اور $21 اس کا اسپینڈ ہو گیا آج، اور کیوں ہوا، اس لیے ہوا کہ اس نے ڈیلی بجٹ $30 رکھا ہوا ہے، اگر 20 رکھا ہوا ہوتا یا ہے تو دین اس کو 21ویں نمبر والا نہیں پڑے گا، 20 اور 20 سے نیچے جتنے بھی کلک اس کو پڑے، اس کا ڈیٹیل پیج پر جتنے بھی لوگ گئے، وہ جناب اس کو کلک بھی پڑے ہیں اور اس نے پے بھی کیا ہے امیزون کو۔ کلیئر ہوا یہ بات؟ ہاں جی تو سر یہ لائف ٹائم کے لیے ہوگا یا پھر مطلب منتھلی کر لے گا وہ اپنا، یہ مطلب ریسٹرکشن لگائی ہوگی جی اس نے؟ جی، اس میں بھی ہوتا ہے ٹائم پیریڈ، آپ جب چاہیں ایکٹیو کر سکتے ہیں اپنی لسٹ، اس کو پی پی سی کو جب چاہیں آپ پاز کر سکتے ہیں، بریک لگا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، تو جب آپ کی
لسٹنگ مطلب فرض کریں 10ویں پیج پر تھی تو آپ اس کو اندھا دھند اس پر عرشہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ لگاتے ہیں. تو یہ جب 5ویں پیج پر آ جاتی ہے پھر آپ کو کچھ حوصلہ آ جاتا ہے اور پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے چلے جاتے ہیں اپنی جو بیڈنگ ہوتی ہے، اور پھر آپ کی جو فرسٹ پیج پہ آ جاتی ہے آرگینیکلی ریئل سٹیٹس میں، تو آپ اپنا جو اسپانسرڈ ہوتا ہے آپ اس کو بالکل منیمم یا منیمائز کم سے کم کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے نا، اب میں اس کا سینیریو آپ کو یہ سمجھاؤں. فرض کریں ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے آپ کا 25 پاؤنڈ کا ویجیٹیبل کٹر. نظر آ رہی ہے اس کی پرائس؟ جی. ہاں. اس کی پرائس ہے جناب 25 پاؤنڈ، اور 25 پاؤنڈ کو ہم نے کیا کرنا ہے، فرض کریں ہمارے جو ایکسپینسز ہیں اس پر وہ ہمارے ہیں 15 پاؤنڈ. ٹھیک ہو گیا، اوور آل پی پی سی سے پہلے تک کے. آرگینیکلی اگر جو سیل ہمیں ملنی ہے اس پر ہمیں $10 یا $10 10 پاؤنڈ ہمیں بچنے ہیں، ہماری بچت ہونی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری لسٹنگ پڑی ہے 10ویں پیج پر، تو آرگینیکلی اب ہم نے جیسے ہی دیکھا پہلا پیج اوپن کیا، پہلے ہی پر سے چیزیں نکال لیں. جیسا کہ آپ لوگوں نے اسائنمنٹ تیار کی تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے بھی اسی طرح ہی کیا ہوگا. آپ 10ویں پیج پر تو نہیں گئے تھے نا یہ دیکھنے کے لیے بلٹس پوائنٹ اور چیزیں چننے کے لیے یا کاپی کرنے کے لیے. ہاں. پہلے سے ہی کیا تھا. اسی طرح پہلے دوسرے پیج پر ہی فرسٹ پیج پر سب سے زیادہ آپ کی سیل ہوتی ہے. تو فرسٹ پیج پر اگر وہ 10ویں پیج پر پڑا ہے تو اس کو $10 بچت ہونی ہے، اور 10ویں پیج پر جب کوئی جائے گا تو چیز خریدے گا تو اس کو $10 یا 10 پاؤنڈ کی بچت ہوگی، سیونگ ہوگی. تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس طرح آپ کو $10 بچنے ہیں. اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ فرض کریں $1 کی لگا دیتے ہیں اپنی پی پی سی. $1 پی پی سی میں $1 کی بڈ لگاتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ پہلے پیج پر شو ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو کنورژن ملتی ہے، مطلب سیل ملتی ہے پہلے پیج پر آنے کی وجہ سے. پہلے پیج پر آنے کی وجہ سے آپ کو سیل ملی. اور پہلے پیج پر آپ کیسے آئے، آپ کو امیزون لے آیا. امیزون کو کیا تکلیف تھی یا کیا خوشی تھی کہ وہ آپ کو 10ویں پیج سے اٹھا کے پہلے پیج پر لے آیا. اس کو خوشی تھی جناب $1 کی. $1 پر کلک یا پے پر کلک، $1 جو اس کو ملنا ہے، جسے ایک بندے نے آگے کلک کرنا ہے تو اس نے $1 آپ سے کاٹ لینا ہے پہلے پیج پر لانے کی. اس کو یہ خوشی تھی اور جلدی تھی. دین یہ ہوا جناب آپ کو سیل مل گئی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سیل مل گئی ہے، آپ کا $1 کٹ ہو گیا، کٹوتی ہو گیا، اور آپ کو ملے $9. اگر آپ ویسے 10ویں پیج پر پڑے رہتے تو مقدروں سے آپ کو سیل ملتی اور آپ $10 بچا پاتے. تو ادھر آپ کو $1 آپ کا کٹ گیا پی پی سی میں، اور آپ کو بچت ہو گئی $9. تو یہ فائدے والی بات ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا بہتر ہے، یا بہت زیادہ منافع جو کہ ملے بہت دیر بعد، یا اس کے بہت زیادہ منافع نہ ملنے کے چانسز ہوں، تو اس سے بہتر ہے کہ کم منافع اٹھا لیا جائے اور فی الفور اٹھا لیا جائے. جیسا کہتے ہیں کہ 9 نقد نہ 13 ادھار. نقد کے 9 اچھے ہیں، ادھار کے 13 سے. کلیئر ہوئی یہ بات؟ جی سر، ہو گئی. اسپانسرڈ والی اور پی پی سی والی اور یہ کلک والی. اور اس کے بعد جناب یہ چیز ہے کہ اگر اس کو فرض کریں ڈیلی کے 10 کلک پڑے ہیں، اور 10 کلک پڑھنے پر اس کو ملی ہیں 5 سیلز ملی ہیں. اس میں کیا ہوگا جناب والا، اس میں کچھ ہوگا یوں کہ آپ نکالیں ذرا $10 اس کے نکل گئے، اور 5 سیلز آ گئیں $50 پاؤنڈ کی، اور 10 پاؤنڈ اس میں سے نکل گئے 40 پاؤنڈ. ٹھیک ہے، تو وہاں اس کو بچت ہونی تھی 10ویں پیج پر 50 پاؤنڈ، لیکن یہاں اس کو 40 پاؤنڈ بچت ہوئی ہے. اور $10 اس کے 10 پاؤنڈ جو ہیں وہ پی پی سی کے 10 جو کلکس پڑے وہ نکل گئے، اور 5 جو اس کو سیلز ملی اس پر اس کی جو بچت ہوئی ہے
وہ 49 اپنا 45 ہونی تھی نا، لیکن 5 جو اضافی والے کلک تھے جن پر سیلز نہیں ملی وہ بھی ان کو اسی بات پر پڑ گئے، تو وہ 50 میں سے اگر ہم لیس کر لیں تو جہاں 50 بچت ہونی تھی پاؤنڈ وہاں 40 ہو گئی ہے. تو یہ اچھی بات ہے نا کہ کچھ نہ آنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے. کس وجہ سے آ رہا ہے کہ پی پی سی کی وجہ سے آ رہا ہے، اسپانسرڈ شپ لینے کی وجہ سے آ رہا ہے، اور وہ امیزون کو ہم $1 یا £1 پے کر رہے ہیں پر کلک، اس وجہ سے وہ ہمیں یہاں لے کر آیا اور ہمیں سیل ملی. اور یہ سینیریو ہوتا ہے جناب اسپانسرڈ پروڈکٹس کا. جی ٹھیک ہو گیا سر، آگے سمجھ. اوکے ہو گیا جی، گڈ ہو گیا. اور یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں اور یہ اچھے سے سمجھ آ جائیں تو پھر آگے جب ہم پریکٹیکل میں جائیں گے تو تب یہ ساری چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں. اور باقی یہاں بیسٹ سیلر کا ایک آپ کے پاس ٹیب ہے، آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس بیسٹ سیلر آ جاتے ہیں. اس کی ورڈ کے اگینسٹ یا اوور آل جو ہوتا ہے بیسٹ سیلر جتنے بھی ہوتے ہیں اوور آل پروڈکٹس کے وہ نکل آتے ہیں. پھر وہی آپ جیسے نیو ریلیزز سے آپ نے پھر ادھر آ کے کیٹیگری چوز کیا تھا، آپ یہاں آ کر کے کیٹیگری ڈالتے ہیں، چوز کرتے ہیں. اب پیٹ سپلائز کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بیسٹ سیلر کون کون سے بیٹھے ہیں. جی یہ پیٹ سپلائز ہیں جناب، اور اس میں ہمارے پاس مختلف پروڈکٹس پڑی ہیں پیٹ سپلائز کی، اور یہ اس کے بیسٹ سیلر بیٹھے ہیں. کوئی پہلے نمبر پہ ہے، پھر 9ویں پہ، 10ویں پہ، 12ویں پہ، اسی طرح. یہ سینیریو ہو گیا اس کا بیسٹ سیلر کا. اور اس کے بعد آپ کے پاس آ گئی اچھا لسٹنگ کی. اب ایسے ہے میں اور اسائنمنٹ بھی دوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو خاص طور پہ ٹائٹل کی اسائنمنٹ اور ایس کے یو کی آپ اس کو کرتے جائیں. باقی جو ڈراپ باکس یا وہ چیزیں ہیں وہ آپ لسٹنگ میں ویکینڈ پر ہی کر لیجئے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. 2-3 دن ہوں گے، آپ آسانی سے کر لیں گے اس کو. اور اس ویک جو ہے لسٹنگ کو دی اینڈ کرنا ہے، اور پھر آگے ہم لے کر کے چلیں گے باقی چیزوں کو. اور آج کے لیے اتنا ہی، اور پھر انشاءاللہ جب لسٹنگ میں جائیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیٹیگری اگر ہمیں ایک چیز کی ہمارے پاس ایک پروڈکٹ ہے اس کی کیٹیگری میں معلوم نہیں ہے تو وہ کیسے نکالتے ہیں یا فائنڈ کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم لکھتے ہیں جناب آئس کریم سکوپ کی بات کر لیں تو یہ ہمارے پاس جی دیکھیں آئس کریم سکوپ کی یہ ہمارے پاس 1 سے لے کر 48 تک کی لسٹنگز پڑی ہیں ہمارے اس پیج پر. اور اوور آل اس کے 301 سیلرز یا ریزلٹس بیٹھے ہیں. مطلب لسٹنگز جو ہیں 301 لگی ہوئی ہیں، اور ممکن ہے کہ ایک سیلر کی ایک سے زیادہ لسٹنگز ہو سکتی ہیں. مین کے اس 301 لسٹنگز کے پیچھے جو آپ کے سیلرز ہیں وہ کم ہوں. ٹھیک ہے، ایک سیلر کی 2 یا 3 یا 5 یا ایک سے زیادہ لسٹنگ بھی ہو سکتی ہیں. یہ چیز ہو گئی. اور اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو آئس کریم سکوپ ہے وہ ہمیں فلاں برانڈ کا ملے. صحیح ہے، یہ برانڈ شو ہو رہے ہیں جیسے اوگزو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اوگزو کا ہی شو ہو، تو وہ جناب اوگزو کے ہی جو ہمارے پاس ہوں گے جب ہم کلک کریں گے تو اوگزو کے ہی جتنے آئس کریم سکوپ ہوں گے وہ شو ہو جائیں گے. مطلب جتنے یہاں فلٹر لگے ہوں گے اب وہ ان کو جتنا کلک کرتے جائیں گے فلٹر کرتے جائیں گے وہ چیزیں مزید ٹائٹ ہوتی جائیں گی، اور آپ کے مطلب اس ایگزیکٹ کرائٹیریا کی طرف آتی جائیں گی اور اس کے مطابق چیزیں چلنا سٹارٹ ہو جائیں گی. سمجھ آ گئی یہاں تک یہ بات؟ اور اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے جناب جو ریویوز ہیں ہمارے پاس یہ 4 اینڈ اپ ریویوز جو ہیں اس والی جتنی لسٹنگز ہیں وہ ہمیں شو ہوں، اس پر کلک کریں گے تو وہ شو ہو جائیں گے. مطلب کہ آپ جس آپشن کو کلک کریں گے وہی اس پر فلٹر لگ جائے گا اور اس کے مطابق چیزیں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی. جیسا کہ یہ
17 ریزلٹس آئے ہیں، مطلب یہ جو لسٹنگز نکلی ہیں ان کو 4 اسٹار پلس ریٹنگز ملی ہوئی ہے. یہ دیکھ لیں اب یہاں یہ 4 اسٹار ہے، ٹھیک ہے ہمارے پاس، اور یہ جناب 4.5 ہے، تقریباً 4.4 ہے آئی تھنک سو. یہ دیکھیں 4.5 ہے، میں نے وہ اسٹار کی فیلنگ سے اندازہ لگا لیا تھا. یہ بھی اسی طرح کچھ 4.3 آ گیا، ٹھیک ہے. تو مطلب آپ نے 4 پلس والی ریٹنگ کو چوز کیا، اس پر کلک کیا تو وہ چیز آ گئی. اچھا آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ 1 اسٹار والی ہیں. اچھا 1 اسٹار والی ہم لسٹنگ دیکھتے ہیں جناب. یہ 1 اسٹار والی جو ہوں گی ڈیفینیٹلی ان کو 1 اسٹار ملا ہوا ہے. اچھا اور اس میں مطلب ان جو پروڈکٹس جو شو ہو رہی ہیں ان کو 1 اسٹار بھی کافی حد تک ملا ہوا ہے. اسی طرح ہوتا ہے جس کو بھی آپ کلک کریں گے، جس اور اگر کسی جیسا کہ KXF ہے، اس آپ برانڈ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں، تو اس برانڈ کی آئٹمز بھی یہ دیکھیں جناب، یہ KFX. اچھا اس میں ساتھ ایک اور چیز میں اضافہ کر دوں، اچھی چیز سامنے آ گئی ہے. جیسا کہ کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کی پروڈکٹ پر جو چیز ایڈ ہے، مطلب لکھی ہوئی ہے، ایڈٹ ہے، تو وہ آپ کی ریئل میں جب آپ کی پروڈکٹ وہاں جائے تو اس میں وہ چیز چھپی ہوئی ہونی چاہیے، کندہ ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم نے کو حمزہ کی بات کی تھی، تو اسی طرح یہ KXF یہاں نظر آ رہا ہے سب کو، یہ دیکھیں ہینڈل کے اوپر جی یہ ہینڈل کے اوپر جو KXF کا برانڈ، اس کا برانڈ نیم لکھا ہوا آ رہا ہے. تو اسی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو پکچر لگائی ہے آپ نے اس میں KXF ایڈٹ کروا دیا، بٹ ریئل میں آپ کے پاس KXF نہیں ہے، تو پھر وہ برا اثر پڑے گا اور اس پر آپ کو بیڈ ریویو کے چانسز بھی ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی، اور چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، اور جتنا پڑھا ہے اس میں کوئی مسئلہ مسائل اور کوئی کویشچن ہے آپ کے پاس تو بتا دیں. اور یہ اس کے جناب آپ کے سویچز لگے ہوئے ہیں، مطلب یہ ورائٹی یا یہ ویریشن من کلر ہمارے پاس موجود ہیں. یہ سویچز اس کے لگے ہوئے ہیں، سویچ امیجز. تو سویچ امیج میں آپ اس کا مین امیج لگاتے ہیں، جتنے بھی سویچز یا روز ہوتی ہیں، جو کلر چل رہا ہوتا ہے پیچھے آپ کا، آگے ہی آپ نے اسی کلر کا اسی مین امیج کو اٹھا کے سویچ امیج میں لگا دینا ہے. ٹھیک ہے جناب، آج کے لیے اتنا ہی، اور مائک ذرا انمیوٹ کر کے مجھے سنایا بھی کریں اپنی آوازیں بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ دیکھتے ہیں کل سے، اور کل ٹیمپلیٹ کو پھر تھوڑا ڈسکس کریں گے. آج چلو میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں سویچز اور باقی جو چیزیں ہیں اسپانسرڈ اور ساری چیزیں ڈسکس کر لیں، تاکہ جب ہم ٹیمپلیٹ میں یا آگے ذکر کریں گے ان کا تو آپ کو کوئی ایشو نہ ہو. تو ٹھیک ہے کلاس جناب. اب منڈے کو ہے کہ کل بھی ہے؟ کل فرائیڈے. ہاں جی کل فرائیڈے ہے. اچھا کل فرائیڈے، تو ابھی ایسا کرتے ہیں عاشورہ سے پہلے تک جو ہے نا ذرا 4 ڈیز ہی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے 4 ڈیز، تاکہ تھوڑا نا وہ بندہ ڈیٹا وغیرہ بھی کیونکہ خود اس میں بھی یہ سوچ. ہوتا ہے کہ آپ کے اگر لیکچر رہ بھی جاتے ہیں تو آپ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، سن ہاں جی لیتے ہیں. اور پھر مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پریکٹس، اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو ساری چیزیں بھول جانے والی ہیں. آپ یہ 3 دن ٹکا کے پریکٹس کریں، آپ پوچھیں مجھ سے، ٹھیک ہے، ان باکس کریں آپ لوگوں کے. میں وہ گروپس بھی ڈسکشن والے ہیں بنے ہوئے، اس میں آپ ایک دوسرے سے پوچھیں، چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. اور جو بندے ریسرچ کر رہے ہیں یا مختلف قسم کی ایکسیس ہے ان کے پاس سیریز کی، ویڈیوز کی، وہ ان کو بتائیں، آپ ان کو بتائیں، کیونکہ وہاں اتنی گہرائی میں چیزیں نہیں بتائی جاتی. وہ ڈائریکٹلی جنرل سے آئیڈیا دے کے وہ ڈائریکٹ ہنٹنگ پہ آپ کو لگا دیتے ہیں. اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہنٹنگ پہ لگاتے ہیں، اور پھر جب آپ اچھی اچھی پروڈکٹس ہنٹ کرتے ہیں، وہ پروڈکٹ ہنٹ کر کے آپ ان کو سیل کرتے ہیں. وہ آپ سے اگر 300 کی ایک پروڈکٹ پرچیز کرتے ہیں تو وہ آگے جناب بیچتے ہیں وہ $3000 کی. سمجھ آئی ہے کہ اسی لیے وہ جلد سے جلد ہنٹنگ پر آپ کو لگاتے ہیں، اور زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہنٹنگ پر ہی لگیں اور ہنٹنگ ماسٹر بنیں. تو ٹھیک ہو گیا جناب، انشاءاللہ آپ یہاں چیزیں آپ کو ڈیٹیل میں ملیں گی اور ملتی رہیں گی. جب یہ ہمارا پراپر کورس ختم بھی ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی ہماری ویکلی کلاس ہوا کرے گی، کیونکہ یہ جو ویکینڈ ہوتا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی کلاس ہوتی ہے، جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ لیکچر بھی اپلوڈ بھی ہوتے ہیں، اور اس میں نئی چیزیں اور نئے جو ایڈیشن ہوتا ہے وہ
ہم شامل کرتے ہیں، سارے ایک دوسرے کی ریسرچ کو ایکسپلور کرتے ہیں اور سنتے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب، آج تک کے لیے اتنا ہی، اور کل ملاقات ہوتی ہے، مطلب نیکسٹ جو ہماری کلاس جب بھی ہوگی منڈے کو. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور جو بھی کوئی کویشچن ہو آپ ان باکس کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کسی بھی وقت. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.